الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ ہم نے مدنی قاعدے کے 10 سبق الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا، مکمل کر لیا۔ آج سبق نمبر 11 آج ہمارے لیے نئے قواعد آگے آئیں گے، تو ہم نے ان کو بھی اسی انداز میں یاد کرنا ہے جس طرح ہم نے پہلے 10 باب کے قاعدے یاد کیے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے، سبق نمبر 11، اس کا جو عنوان ہے، جو موضوع ہے، وہ ہے سکون جزم۔ تو اس کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا تھا کہ اس کو ساکن حرف کسے کہتے ہیں، جزم کسے کہتے ہیں۔ جزم دال جیسی چھوٹی علامت کو جزم کہتے ہیں۔ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ جزم والا حرف کیسے پڑھا جاتا ہے؟ جزم والا حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب بات یہ آگئی کہ ہم نے پڑھا تھا کہ الف پر زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اس بات کی طرف توجہ دلانی ہے کہ یہ ایک بہت اہم قاعدہ ہے کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، چاہے وہ حمزہ جو ہے اپنی اصلی حالت میں لکھا ہو یا الف کی شکل میں لکھا ہو۔ الف پر جب زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو حمزہ کی اصل شکل آپ نے پڑھی ہوئی ہے کہ حمزہ کی اصل شکل کیا ہے، اور الف کی شکل میں جب حمزہ آ جاتا ہے تو ان دونوں شکلوں میں جب حمزہ ہوگا تو آپ نے اس کو ہمیشہ، اور اس کے اوپر جزم بھی ہوگی تو آپ نے اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے۔ آگے حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ قاف، طا، با، جیم، دال، اور ان کا مجموعہ یہ ہے قطب جدین۔ قطب جدین جیسے پڑھ رہا ہوں آپ نے اسی طرح یاد کر لینا ہے۔ بعد میں آپ کے انشاءاللہ جدین، اس کو میں نے پڑھا ہے تو تھوڑا سا دال پہ میں نے جماؤ کیا، کیوں کیا ہے انشاءاللہ الکریم آپ کو ہم سبق نمبر 13 میں بتائیں گے کہ ہم نے جماؤ یہاں پر کیوں کیا تھا۔ اگر قلقلہ کے معنی کیا ہے؟ قلقلہ کے معنی ہے جنبش اور حرکت کے ہیں۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش سی ہو، جو لفظ جہاں سے ادا ہوتا ہے اس میں جنبش سی پیدا ہو جاتی ہے، حرکت پیدا ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ یعنی کہ کسی کو آواز دیں اور آگے سے ہلکی سی آواز، بند کمرہ ہو اور آپ اونچی آواز میں بول رہے ہو تو آگے سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اس کو جنبش اور حرکت کہتے ہیں۔ جب حروف قلقلہ ساکن ہو، قاف، طا، با، جیم، دال، جب ان 5 حروف پر جزم آ جائے، جب یہ ساکن ہو، یہ بات ذہن میں رکھیں، ساکن کا لفظ بول رہا ہوں، تشدید کا، مشدد کا لفظ نہیں بول رہا۔ جب یہ ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ جو ہے یعنی کہ آواز کا لوٹنا جو ہے وہ خوب ظاہر ہوگا۔ اس بات کی طرف اچھے انداز میں آپ نے دھیان رکھنا ہے اور اس کو اچھے انداز میں یاد بھی کرنا ہے کہ قلقلہ جب حروف قلقلہ جب ساکن ہوں گے تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوگا۔ تو یہ والا جو سبق ہے اس میں یہ دو ہی چیزیں بتائی گئی ہیں، حروف قلقلہ اور حمزہ ساکن۔ تو ان کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ ملتی جلتی والی آواز والے حروف، حروف مستعلیہ وغیرہ وغیرہ جو ہم نے پیچھے قواعد پڑھ لی ان کا تو خاص خیال رکھنا ہی رکھنا ہے۔ لیکن اس سبق میں یہ دو باتیں، حروف قلقلہ اور حمزہ ساکنہ، ان کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ملتی جلتی والے جو آواز والے حروف ہیں ان میں واضح فرق ہونا چاہیے، کیونکہ الفاظ ایک جیسے ہیں، ان کی آوازیں ملتی جلتی ہیں اور اکٹھے ہی لکھے ہوئے ہیں اس سبق میں۔ تو ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے، آئیے ہم آپ کو رواں پڑھ کے بتاتے ہیں۔ ہجے تو ہم نے کر لیے، ہاں کچھ ایسے حروف ہیں جن کے ہم انشاءاللہ آپ کو ہجے کرنا بتا دیں گے، ان کے ہجے کیسے کرنا ہے، بالخصوص حروف قلقلہ، کیونکہ 5 ہم نے حروف قلقلہ پڑھے ہیں اور اس کے ہجے کیسے کرتے ہیں وہ بھی ہم انشاءاللہ الکریم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے تا باریک ہے تو یہاں پہ قلقلہ نہیں ہو رہا، آگے حروف قلقلہ آ گیا تو، اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، وہاں پہ آپ نے
جب مخرج میں اپنی زبان رکھی تھی وہاں پہ اس کو تھوڑی دیر ٹکا دیا، جما دیا، تاکہ آواز بھی بند ہو جائے، سانس بھی ٹوٹ جائے اور ہمارا لفظ درست ہو جائے۔ یہاں پہ آپ مخرج سے فوری طور پر اپنی زبان جدا کر لیں گے تو قلقلہ پیدا ہو جائے گا۔ اور ملتی جلتی والے حروف ہیں، ملتی جلتی آواز والے حروف ہیں، ان کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ واضح فرق ہو۔ اس، 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 ال، 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 او، ال، 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 اس، 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 اش، اش، اس، ادر، ادھر، ادھر، اب، اد، اد، حمزہ، دال، زبر، ادر، یعنی کہ اس کے ہجے بھی اسی طرح کرنا ہے کہ ہجے کرتے وقت بھی قلقلہ ہو اور وہاں پڑھتے وقت بھی قلقلہ ہو۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حروف قلقلہ جب ساکن تھے، دیکھیں یہ ساکن حروف آ رہے ہیں اور اس پہ قلقلہ خوب ظاہر ہوگا، پتہ چلے کہ ہم حروف قلقلہ پڑھ رہے ہیں۔ حمزہ، دال، زیر، ادھر، حمزہ، دال، پیش، ادھر، ادر، ادھر، ادھر، اسی طرح آگے اد، 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 یہ دعاد ہے، یہ حروف قلقلہ میں نہیں ہے، پر پڑھا جائے گا لیکن حروف قلقلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ ہم نے مخرج پہ جب زبان لگے گی تو مخرج پہ جو زبان جب لگ جائے تو اس کو فوری طور پہ جدا نہیں کریں گے تو انشاءاللہ قلقلہ دار نہیں ہوگا، اور جن پہ جو حروف قلقلہ ہیں مخرج سے اپنی زبان کو جدا کر لیں گے تو فوری طور پہ قلقلہ ادا ہو جائے گا۔ آگے اک، اک، اکو، 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 اہ، ای، او، اح، اح، اوہ، ا، ای، او۔ حمزہ ساکنہ کو کیسے پڑھنا تھا؟ جھٹکے کے ساتھ۔ آپ نے حمزہ، حمزہ، زبر، ا، جھٹکا دینا ہے، ا، ای، او، آ، ای، او، اخ، اخ، اوخ، او، ای، او، اب، 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 ام، 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 او، او۔ تو یہاں پر واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، اس بات کی طرف دھیان رکھ لینا ہے، واو ساکن سے پہلے زیر نہیں آتا، اس لیے یہاں پر لفظ بھی نہیں لکھا ہوا۔ اف، 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 ال، 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 ان، ان، اور، ان، اور۔ تو را ساکن، را ساکن سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو را کو پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را کو باریک پڑھا جائے گا۔ اج، 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 اش، 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 ای، ای۔ تو یا ساکن سے پہلے پیش نہیں آتا تو لہٰذا یہ لفظ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو آپ نے اسی بات کی طرف دھیان بھی رکھنا ہے کہ جو حروف قلقلہ ہم نے 5 پڑھے ہیں ان پر قلقلہ ہو، اور قلقلہ کیسے کرتے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا، اور وہ حروف جن پہ قلقلہ نہیں ہے وہاں پر قلقلہ نہیں ہونا چاہیے، اور حمزہ ساکنہ ہے اس کو ہم نے ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے، اور حروف قلقلہ میں آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، اور حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ہو ظاہر ہوگا۔ ہمیں دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے، والسلام۔